औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुम व नासिरुम व मुईन या साहिबज़ ज़मान अदरिकना व ला तुहलिकना बिहक़्क़ि जद्दतक ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रजहुम। आप तमाम लोगों की खिदमत में मैं सबसे पहले इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ की विलादत बासआदत की मुबारकबादी पेश करती हूँ। इंशाअल्लाह खुदावंद करीम हम सबको उनके हकीकी इंतज़ार करने वालों में शुमार करे और उनके ज़ुहूर के बाद उनके नासिरों में हमें बेहतरीन जगह इनायत करे। आज हम और आप सूरह शम्स की तफसीर पर थोड़ा सा तबसरा करेंगे। सूरह शम्स जो कि मक्की सूरा है और इसमें टोटल 15 आयतें हैं। ये वो अजीम सूरा है जिसमें परवरदिगार आलम ने एक नहीं 11 कस्में खाई हैं और 11 कस्में खाने के बाद माबूद हकीकी अपने बंदों को एक मुहकम पैगाम देता है, एक बहुत अहम पैगाम देता है। देखिए, एक दो कसम खाने के बाद एक पैगाम हो और एक पैगाम ऐसा हो जो 11 कस्में खाने के बाद हो, कितना अजीम वो पैगाम होगा। और खुदा ने पैगाम क्या दिया? खुदा का पैगाम 11 कस्में खाने के बाद ये है कि अगर तुमने अपने नफ्स का तस्किया कर लिया, उसकी तरबियत कर ली तो कामयाब हो जाओगे। लेकिन अगर अपने नफ्स को यूं ही छोड़ दिया तुमने तो फिर नामुराद हो जाओगे, तुम्हें नाकामी मिलेगी, फिर तुम्हें कामयाबी हासिल होने वाली नहीं है। और फिर उसके बाद इस बात को समझाने के लिए कि जिसने नफ्स की तरबियत की है उसने क्या कमाल हासिल किया, और जिसने नहीं की तरबियत, अपने नफ्स की तज़किया नहीं किया तो उनका क्या हाल हुआ, इस बात को समझाने के लिए कौम समूद का हमें और आपको माबूद हकीकी ने एक एग्जाम्पल देके समझाया है कि देखो ये आलम होगा अगर तुमने नफ्स का तज़किया नहीं किया। यानी 3 पार्ट हो गए सूरे के। पहले पार्ट में खुदा ने कस्में खाई हैं, दूसरे पार्ट में माबूद हकीकी ने एक मैसेज दिया है और तीसरे पार्ट में अल्लाह ने उस मैसेज को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया है। दुरुस्त है? ये 3 पार्ट है सूरे के। अब खुदा ने इस सूरे को पढ़ने वाले की अजमत क्या रखी है, उसको क्या फजीलतें अता करता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान सूरह शम्स की तिलावत करता है तो गोया जितनी चीजों पर सूरज और चांद की रोशनी पड़ती है उन चीजों के बराबर उसने सदका दिया, इतना उसे अज्र दिया जाता है। यानी तमाम चीजें जहां सूरज और चांद की रोशनी पड़ रही हैं उन तमाम चीजों की तादाद के बराबर सदका देने का अज्र किसे दिया जा रहा है? जो सूरह शम्स की तिलावत करता है। कितना अल्लाह ने हमें और आपको नवाजा है ना। काश हम अल्लाह की रहमतों को समझ सकते। आए अब हम अल्लाह के पैगाम को पढ़ते हैं। सूरह शम्स में पहली आयत अल्लाह क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वशम्सी वदुहाहा। पहली आयत में अल्लाह ने 2 कस्में खाई। क्या फरमाया? सबसे पहले सूरज की कसम और उसकी रोशनी जब फैल जाती है उसकी कसम। वशम, शम्स यानी सूरज, ठीक है, सन। ज़ुहा यानी कि रोशनी का फैलना, जब सूरज की रोशनी चारों तरफ से फैल जाती है, जब सूरज बिल्कुल उफक पर आ जाता है ना, उस वक्त को कहते हैं ज़ुहा। यानी बहुत ज्यादा रोशनी वाला जो वक्त होता है सूरज का, उसे ज़ुहा कहते हैं। लिहाजा अल्लाह ने कहा सूरज की कसम और उसकी रोशनी के फैल जाने की कसम। पहली आयत में कसम खाई, 2 कस्में हैं। दूसरी आयत में अल्लाह एक और कसम खाता है और एक ही कसम है दूसरी आयत में, फरमाता है वल कमरी इदा तलाहा, और चांद की कसम जब चांद उसके पीछे पीछे आता है। चांद सूरज के पीछे आता है, हम सबको मालूम है, लेकिन चांद सूरज के एग्जैक्ट पीछे तब आता है जब 14वीं का होता है। 14वीं के चांद की खुसूसियत ये है कि जैसे ही सूरज डूबता है वो वैसे ही आसमान पर आ जाता है। लिहाजा यहाँ पर दूसरी आयत में अल्लाह ने
14वीं के चांद की कसम खाई है। और ये कस्में अल्लाह ने इन चीजों की इसलिए खाई कि ना सूरज के बिना जिंदगी गुजारी जा सकती है और ना चांद के बिना जिंदगी गुजारी जा सकती है। ये दोनों ही चीजें इंसान की जिंदगी की जरूरियात में से है और बहुत अहम किरदार इंसान की जिंदगी को जीने में ये निभाते हैं दोनों। और सूरज का तो क्या ही कहना, आप सब जानते हैं कि सूरज के कमालात क्या क्या है। फिर खुदावंदी करीम ने तीसरी जो आयत है उसमें चौथी कसम खाई है और फरमाता है वन नहारी इज़ा जल्लाहा, और दिन की कसम जब वो दिन पूरे जमीन को रोशन कर दे। ठीक है, जल्लाहा कहते हैं इजहार को, रोशन कर देना, जाहिर हो जाना। उस दिन की कसम जब पूरे जमीन पर वो जाहिर हो जाता है, उसकी कसम अल्लाह ने तीसरी आयत में खाई है और ये चौथी कसम है। फिर खुदावंदी करीम चौथी आयत में पांचवी कसम खाता है और फरमाता है वल्लैली इज़ा यग़शाहा, और कसम है रात की जब वो जमीन को ढांप लेती है। ये पांचवी कसम है। आयत चौथी है, कसम पांचवी है। रात की कसम जब वो जमीन को ढांप लेती है। देखिए, इंसान दिन भर जब थक जाता है तो रात आती है उसे राहत देने के लिए, उसके जिस्म को सुकून देने के लिए, उसके जहन को सुकून देने के लिए। अगर सिर्फ दिन रहे तब भी जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती, सिर्फ रात रहे तब भी जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। लिहाजा दिन भी जरूरी है और रात भी जरूरी है। हम जानते हैं चांद पर जिंदगी गुजारना क्यों इतना दुश्वार है, इसलिए कि चांद पर जमीन का 2 हफ्ता 1 रात है और जमीन का 2 हफ्ता चांद का 1 दिन है। यानी चांद का 1 दिन जमीन के 2 हफ्ते के बराबर है, चांद की 1 रात जमीन के 2 हफ्ते के बराबर है। और मजे की बात यह है कि जब चांद पर दिन होता है ना 2 हफ्ते तक, तो वहां टेम्परेचर जो होता है वो 300 डिग्री होता है। अल्लाह अकबर, कौन बर्दाश्त कर सकेगा मुसलसल 2 हफ्ते तक 300 डिग्री टेम्परेचर, मुमकिन नहीं है ना। और जब 2 हफ्ते चांद पर रात होती है तो उस टाइम पर जो टेम्परेचर होता है वो 0 होता है, यानी 0 पर चला जाता है, माइनस पे चला जाता है। तो कैसे मुमकिन है कि जिंदगी वहां पर गुजारी जाए। लिहाजा रात भी जरूरी है और दिन भी जरूरी है, गर्मी भी जरूरी है और सर्दी भी जरूरी। लिहाजा अल्लाह ने कहा दिन की कसम, फिर कहा रात की कसम, क्योंकि ये दोनों भी इंसानी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चौथी आयत थी जहां अल्लाह ने पांचवी कसम खाई। फिर उसके बाद पांचवी आयत में परवरदिगार आलम छठी और सातवीं कसम खाता है और खुदावंदे करीम फरमाता है वस्समाए वमा बनाहा, और किसकी कसम, खुदा ने कहा और आसमान की कसम और उसको बनाने वाले की कसम। 2 कस्में हैं, आसमान की भी कसम है, उसको बनाने वाले की भी कसम है। लिहाजा छठी कसम और सातवीं कसम। ठीक है, फिर उसके बाद माबूद हकीकी ने आयत नंबर 6 में 8वीं और 9वीं कसम खाई है और फरमाया वल अर्ज़ वमा तहाहा, जमीन की कसम और उसको बिछाने वाले की कसम। तहाहा कहते हैं बिछाना, फैलाना, उसको कहते हैं तहाहा अरबी जबान में। तो अल्लाह ने कहा कि जमीन की कसम और जमीन को बिछाने वाले की कसम। ये 8वीं और 9वीं कसम थी जो छठी आयत में थी। अब 7वीं आयत में खुदावंदे करीम ने 10वीं और 11वीं कसम खाई है और फरमाया व नफ्सिम वमा सवाहा, फरमाता है परवरदिगार आलम और कसम है इंसान के नफ्स की जिसने उसे दुरुस्त किया। यानी इंसान के नफ्स की कसम और इंसान के नफ्स को दुरुस्त करने वाले की कसम। नफ्स हम सब जानते हैं, कुछ औकात जो है ना, नफ्स फकत रूह को इंसान कहता है और बाज औकात ऐसा होता है कि नहीं, नफ्स फकत रूह का नाम नहीं है, बल्कि जिस्म और रूह को दोनों को मिलाने के बाद जो एक मुरक्कब बनता है उसको नफ्स कहते हैं। बहरहाल अल्लाह ने नफ्स इंसान की कसम खाई है, यानी इंसान, इंडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह ने
نے انسان کی قسم کھائی ہے اور انسان کو درست کرنے والے کی اللہ قسم کھا رہا ہے. لفظ سواہا جو ہے نا یہاں پہ جو آیا ہے اسے کہہ سکتے ہیں ہم انسان کی جو روحی طاقت ہوتی ہے. پروردگار عالم نے جو انسان کو حافظہ دیا ہے, جو بہت ساری جو چیزیں عطا کی ہیں, ان ساری چیزوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ درست کیا, یعنی ساری چیزیں نفس کے اندر میں نے ڈالی ہے اور اس ڈالنے والے کی بھی خداوند کریم قسم کھاتا ہے. یعنی یہ 11 قسمیں ہیں. اب ممکن ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ یہ سوال کریں کہ ٹھیک ہے نا, اللہ نے کہا زمین کی قسم, اس کو بچھانے والے کی قسم, یہاں پہ بھی اللہ کی قسم ہے. آسمان کی قسم, اس کو لگانے والے کی, اس کی بنا ڈالنے والے کی قسم, یہاں پہ بھی اللہ کی قسم ہے. اور بہت ساری جگہ پر روشنی کی قسم 2 بار آئی ہے, ریپیٹ ہوئی ہے. اس وجہ سے کیونکہ بہت ساری آیتیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ریپیٹ قسمیں کھائی گئی ہیں, لہٰذا کچھ مفسرین یہاں پر ان قسموں کو فقط 7 گنتے ہیں کہ 7 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے, لیکن چونکہ اللہ نے الگ الگ قسم کھائی ہے اس لیے بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں, اگر یہ ایک ہی جیسی ہوتی تو اللہ نے الگ الگ قسمیں نہیں کھائی ہوتی, لہٰذا وہ کہتے ہیں نہیں 11 قسمیں ہیں. لیکن جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بار بار ریپیٹ قسمیں کھائی ہیں کہ بچھانے والے کی قسم, آسمان لگانے والے کی قسم, نفس کو خلق کرنے والے کی قسم, یہ سملر ہے, لہٰذا انہوں نے ایک ہی کاؤنٹ کیا ہے اور کہا کہ 7 قسمیں ہیں. آئی ہوپ یہ کلیئر ہوئی ہوگی بات. ٹھیک ہے, اب ہم اور آپ آگے بڑھتے ہیں. معبود حقیقی نے اتنی ساری قسمیں کھانے کے بعد اب جو میسج دیا, یعنی فرسٹ پارٹ ہمارا یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے. پہلا پارٹ ہم نے کمپلیٹ کر لیا, کس چیز کا, قسموں کا. اب اللہ جو میسج دے رہا ہے وہ میسج کیا ہے, آگے اب آیت نمبر 8 میں آئے گا. معبود حقیقی کہتا ہے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ہم نے نفس کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہم نے اسے الہام کیا. کس چیز کا الہام کیا, خیر کا اور شر کا. فَأَلْحَمَهَا, ہم نے الہام کیا اس کو, کس کا, فجور کا, فجور یعنی شر, وَتَقْوَاهَا, تقوی یعنی خیر, ہم نے اسے خیر اور شر دونوں کا الہام کیا ہے. دیکھیں کیوں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے فجور کا اور تقوی کا اسے الہام کیا. بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الہام اور وحی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, الہام اور وحی ایک ہی چیز ہے. مگر اگر ہم غور کریں نا تو ہمیں پتا چلے گا کہ وحی ایک الگ چیز ہے, الہام ایک الگ چیز ہے. الہام اس چیز کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو نگل لینا. الہام کا عربی جو معنی ہے نا وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو نگل لینا اور کوئی چیز اپنے اندر سما لینا. اور اللہ جب اپنے بندے کے اندر کسی چیز کو ڈالتا ہے اور وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے تو اسے الہام کہا جاتا ہے. الہام اور وحی میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب الہام ہوتا ہے نا تو یہ کلیئر نہیں ہوتا انسان کے لیے کہ یہ کس کی طرف سے ہے, لیکن جب وحی ہوتی ہے تو ایک اللہ کے بندے کے لیے کلیئر ہوتا ہے کہ یہ پیغام اللہ کی طرف سے ہی آیا ہے, کیونکہ باقاعدہ ملائکہ وحی لے کر آتے ہیں. الہام کے لیے ملائکہ کا انتظام نہیں ہے, اس لیے وہاں پہ کلیئر نہیں ہو پاتا, واضح نہیں ہو پاتا ہے کہ یہ پیغام جو میرے دل میں اس وقت آیا ہے وہ کس کی طرف سے ہے. اب خدا نے کہا کہ ہم نے تمہیں الہام دے دیا ہے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. فجور اور تقوی ان دونوں کو جو ہے نا بہت خوبصورت کسی نے الیبریٹ کیا ہے. عطا اللہ مکارم شیرازی کہتے ہیں کہ اللہ نے کیوں کہا کہ ہم نے تمہیں فجور بھی بتا دیا, ہم نے تمہیں تقوی بھی بتا دیا, کیونکہ انسان کو بنایا کس سے گیا, سڑی گلی مٹی کے ساتھ بنایا گیا. اور پھر اللہ نے اس سڑی گلی مٹی میں کیا ڈالا, ایک روح الہی ڈالی. تو روح الہی کیا ہے, بہت زیادہ نورانی ہے, بہت زیادہ طیب و طاہر ہے, اور مٹی کیا ہے, سڑی گلی سی ہے. لہذا کہا کہ یہ جو ہے نا انسان دونوں چیز سے واقف ہے,
جو مٹی ہے فجور ہے، مٹی کو فجور کہا گیا، اور پھر جو روح الہی ڈالی گئی ہے اسے تقویٰ کہا گیا۔ کیوں انسان خیر اور شر دونوں کو پہچانتا ہے؟ کیونکہ وہ سڑی گلی مٹی سے بنایا گیا اور روح الہی اس کے اندر ڈالی گئی، دونوں چیز اس کے ساتھ ہے، لہٰذا وہ اچھائی کو بھی جانتا ہے اور برائی کو بھی جانتا ہے، اور پروردگار عالم نے کہہ بھی دیا کہ ہم نے اچھائی اور برائی دونوں کا تمہیں الہام کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اب ایک بہت خوبصورت سا میسج اللہ آیت نمبر 9 میں کہتا ہے، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کیا کہا؟ پس جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ فلاح پا گیا، یعنی وہ کامیاب ہو گیا۔ جس نے تزکیہ کیا، تزکیہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تزکیہ کا معنی ہوتا ہے نشو و نما کرنا، بڑھانا، تربیت کرنا اپنے نفس کی۔ لہٰذا امیر المؤمنین ہے نا، ایک مقام پر اس لفظ کو ہمیں سمجھاتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ مال تو خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، لیکن علم خرچ کرنے سے نشو و نما پاتا ہے۔ یہاں پہ مولا نے یہ لفظ استعمال کیا ہے تزکیہ کا، اور اس میں بتایا ہے کہ تزکیہ کا معنی جو ہے وہ نشو و نما کرنا ہے، یعنی بڑھانا، تربیت کرنا اور اس کو عروج دینا، اس کو بلندی دینا، اس کا معنی ہوتا ہے تزکیہ کرنا نفس کا، ٹھیک ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں مال خرچ کرنے سے تو کم ہوتا ہے، لیکن علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور اس کی نشو و نما ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد کہا کہ انسانی زندگی کا جو اصل مسئلہ ہے وہ یہی تزکیہ ہے۔ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ سعادت مند ہو گیا، ٹھیک ہے؟ لیکن جس نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا اس کو سعادتیں حاصل نہیں ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ فوراً یہ کہتا ہے قد افلح من زکاہا، کہ اگر تزکیہ کر لیا تو پھر تم کامیاب ہو گئے، اور اگر نہیں کیا ہے تزکیہ تو پھر تمہارے لیے بڑی مشکل ہے۔ اور مشکل کیا ہے؟ آیت نمبر 10 میں اللہ نے کہا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اگر تم نے نشو و نما نہیں کی ہے اپنے نفس کی تو پھر جس نے بھی اپنے نفس کی معصیت کی ہے اور گناہ میں اپنے نفس کو آلودہ کیا ہے وہ کیا ہوا؟ نامراد ہو گیا۔ خوابہ کا معنی کیا ہے؟ خوابہ کا معنی محروم ہونے کے معنی میں آتا ہے خوابہ، اور نقصان اٹھانے کے معنی میں آتا ہے کہ اس نے نقصان اٹھایا، وہ محروم ہو گیا بہت ساری سعادتوں سے اگر انسان اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتا ہے۔ دساہا کے کیا معنی ہے؟ دساہا یعنی کسی چیز کو کراہت کے ساتھ، اگر اس کے ساتھ کراہت ہے اور وہ چیز ہمیں پسند نہیں ہے تو اس کو اپنے آپ سے دور کرنا یا اسے داخل کرنے کے معنی میں آتا ہے کہ دساہا کراہت ہے، کسی چیز کی ناپسندیدگی ہے ہمیں، تو اس کے معنی میں یہ دساہا استعمال ہوتا ہے۔ قد خواب من دساہا، کہ اس نے اپنا نقصان کیا ہے اور وہ محروم ہو گیا ہے، وہ نامراد ہو گیا ہے، وہ نا امید ہو گیا ہے، اور وہ اپنے آپ کو کراہت والی چیزوں میں داخل کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں داخل کر رہا ہے جو بعد میں خود اسے پسند نہیں آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے اپنے نفس کے تزکیے کے لیے، اور ایک مقام پر امام صادق علیہ السلام نے عرض بھی کیا، مولا فرماتے ہیں کہ جس نے اطاعت کی وہ نجات پا گیا۔ جب یہ آیت جو ہے مولا کے سامنے پڑھی گئی ہیں اور مولا سے اس کی وضاحت مانگی گئی ہے تو مولا نے تزکیے کی وضاحت، کے نفس کے تزکیے کا کیا معنی ہے مولا سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے اطاعت کی، کس کی؟ اللہ کی۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی وہ نجات پا گیا، اور جس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، نافرمانی کی، وہ نا امید بھی ہوا اور محروم بھی ہوا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ
جب کبھی بھی نبی کریم اس سورے کو پڑھا کرتے تھے اور اس سورے کو پڑھتے پڑھتے جب نبی اس آیت پر آتے تھے، آیت نمبر 9 اور 10 پر جب نبی پہنچتے تھے تو وہاں پر رک کر نبی کریم فرماتے تھے، خداوندا میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما، یعنی تو نے فجور بھی دیا ہے اور تقوی بھی دیا ہے، لہٰذا میرے نفس کو کیا چیز عطا فرما؟ تقوی عطا فرما، اور تو اس کا ولی اور مولا ہے۔ اللہ سے نبی فرماتے ہیں کہ میرے نفس کا ولی اور مولا بھی تو ہے، اور تو اے میرے پروردگار عالم تو اس نفس کا تزکیہ فرما، کیونکہ تو بہترین تزکیہ کرنے والا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ نبی کریم ہمیں اور آپ کو یہ درس دے رہے ہیں کہ ہم اور آپ اپنے نفس کے تزکیے کے موقع پر اللہ سے مدد مانگیں، خداوند کریم سے ہم مدد مانگیں۔ جسے کہ مثال کے طور پہ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتی ہوں، دیکھیں ہم ابھی ماہ رمضان المبارک آئے گا اور اس ماہ رمضان میں ہم اور آپ دعائے مکارم الاخلاق پڑھیں گے، درست ہے؟ دعائے مکارم الاخلاق میں ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ اخلاق مانگتے ہیں، کردار مانگتے ہیں۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اخلاق اور کردار تو انسان کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے نا، اس کے لیے تو کوشش کرنی ہے، اس کے لیے تو دعا کرنی ہے، تو پھر آخر ہم اللہ سے اخلاق اور کردار کے لیے اور عمل کرنے، اپنے اخلاق کو سنوارنے کے لیے دعا کیوں کر رہے ہیں؟ تو علماء نے اس کا دو جواب دیا ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ صحیح ہے کہ انسان کو اپنے اخلاق کے لیے کوشش کرنی ہے، کوشش کے بنا اخلاق نہیں سنورتا ہے، اور دعا کبھی کوشش کی جگہ نہیں لے پائے گی اخلاق کے معاملے میں۔ لیکن اگر اخلاق کے معاملے میں کوشش جو ہے وہ دعا جو ہے وہ کوشش کی جگہ نہیں بھی لے سکتی ہے، لیکن دعا اس کوشش کی مددگار ضرور بن سکتی ہے۔ ہم جب اپنے اخلاق کو سنوارنے کے لیے اپنے قدم کو آگے بڑھاتے ہیں تو پھر اللہ سے جب دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سعادت عطا فرما، تو یہ دعا ہمارے لیے ہیلپ کرتی ہے، مدد کرتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب ہم اپنے کردار اور اخلاق کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر ہے نا ایک خود بھی اپنے آپ کو موٹیویٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک جذبہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے کہ نہیں، اگر میں نے یہ مانگا ہے اللہ سے تو مجھے یہ کرنا ہے، اگر میں اس چیز کی توفیق مانگ رہی ہوں تو مجھے یہ کرنا بھی ہے۔ لہٰذا نبی بھی یہاں پہ یہی درس دے رہے ہیں کہ تزکیہ نفس کے لیے بھی تم اللہ سے مدد طلب کرو، کیونکہ ہمارے نفس کا ولی بھی کون ہے؟ پروردگار عالم ہے۔ اور اللہ سے کہو کہ پروردگار عالم تو تزکیہ فرما، کہ تو بہترین تزکیہ کرنے والا ہے، یعنی نفس کے تزکیے میں اے پروردگار عالم تو میری مدد فرمانا۔ اور اب ہم اور آپ اس سورے کے لاسٹ پارٹ پر پہنچ گئے ہیں، جہاں پر خداوند کریم نے اپنی ان باتوں کو سمجھانے کے لیے ایگزامپل دیا ہے۔ ایگزامپل بھی کتنا خوبصورت اللہ نے قوم سمود کا دیا۔ آیت نمبر 11 میں قوم سمود وہ قوم ہے جس کا آپ کو میں تھوڑا سا تعارف کرواؤں۔ آپ سب جانتے ہیں قوم سمود کون ہے، ہم سب کو معلوم ہے، یہ وہ قوم ہے جو مدینے اور شام کے بیچ میں ایک جگہ تھی جسے وادی القرا کہا جاتا ہے۔ وادی القرا میں یہ رہتے تھے، اور ان کا جو مذہب تھا وہ بت پرستی کا تھا۔ یہ بہت زیادہ گناہ کیا کرتے تھے، اور ان کے جو نبی تھے، ان کے درمیان جو نبی آئے تھے وہ حضرت صالح علیہ السلام تھے۔ وہ حضرت صالح جن کے لیے اللہ نے اونٹنی جو ہے نکالی تھی پہاڑ کے اندر سے، جب ان لوگوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ اگر آپ نبی ہیں تو نکالیں، اس ساری داستان آپ سب جانتے ہیں۔ ان کی مثال، اس قوم کی مثال اللہ نے اب یہاں پر ہمیں سمجھانے کے لیے دی ہے کہ انہوں نے جب نافرمانی کی، انہوں نے جب تزکیہ نہیں کیا اپنے نفس کا، تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ آیت نمبر 11، کذبت ثمود بتغواہا، قوم سمود نے سرکشی کی وجہ سے اپنے پیغمبر کی تکذیب کی، کیونکہ انہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا، لہٰذا اللہ کی اطاعت سے انہوں نے منہ پھیرا، اور اللہ کی اطاعت نہ کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا؟ اپنے ہی قوم کے نبی کی انہوں نے تکذیب کر دی ہے۔ اور
بہت زیادہ اپنے نبی کو انہوں نے اذیتیں بھی دی ہیں، اپنے نبی کو انہوں نے ستایا بھی ہے. کذبت ثمود، انہوں نے جھٹلایا بے تغواہا، اور اپنے نبی کو. تغوا کسے کہتے ہیں؟ دیکھو تغوا یعنی حد یعنی یا سرحد، ایک حد سے آگے بڑھ جانے کو تغوا کہتے ہیں. ٹھیک، انہوں نے تکذیب کی اور اتنا جھٹلایا کہ ایک نبی کو جھٹلانے کے لیے وہ حد سے آگے بڑھ گئے، حد سے تجاوز کر گئے. یعنی حدود الہی، اللہ نے جو اپنا دائرہ بنایا ہے نا، اس دائرے کو پار کر جانے کو کہتے ہیں تغواہا. اس کے بعد جب انہوں نے اس طرح کی حرکت کی، قوم سمود نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ معبود حقیقی نے اس کے بعد کہا کہ جب انہوں نے نافرمانی کی تو پھر ان کے لیے اذن بعثا اشقاہا، اور جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کے نبی کو انہوں نے جھٹلایا تو پھر اذن بعثا اشقاہا، جبکہ ان کا ایک شقی ترین آدمی اٹھ کر کھڑا ہوا. اور جھٹلانے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اپنے نبی کو جھٹلا کر انہوں نے اپنے درمیان میں سے ایک آدمی کو تیار کیا. کس کام کے لیے؟ کہ جو حضرت صالح کی اونٹنی ہے اس کو کیا کرے؟ مار دے، اسے اذیت دے. ساری داستان آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ وہ ایک دن پانی پیتی تھی دریا کا، اور وہ دوسرے دن پورے قوم پانی پیتے تھے. اور جس دن پانی نہیں ملتا تھا قوم کو، اس دن یہ اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ اس کے دودھ سے پوری کی پوری قوم جو ہے وہ سیراب ہو جاتی تھی. لیکن لوگوں کو اس اونٹنی سے اتنی نفرت ہوئی کہ لوگوں نے ایک آدمی کو تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد اس آدمی کے ذریعے سے اس اونٹنی کو مار دیا، اسے اذیت دی. قدار ابن سالف نام ہے اس آدمی کا جس نے حضرت صالح کی اونٹنی کے پیروں کو کاٹا تھا. ٹھیک ہے. اشقا کہتے ہیں شقی انسان کو، جو بہت زیادہ شقاوت کرے، شقی ترین ہو، یعنی اس کا دل بہت سخت ہو اور جو ظلم کرنے والا ہو، اسے کہتے ہیں شقاوت والا انسان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نبی کریم نے علی سے یہ کہا تھا کہ اے علی، جو پہلے کی قوم گزری ہے، ہم سے پہلے جتنی بھی قوم گزری ہیں، اس قوم میں سب سے شقی ترین قدار ابن سالف تھا. وہ تھا جس نے حضرت صالح کی اونٹنی کو مارا ہے. اس کے بعد جب امیر المؤمنین نے یہ سوال کیا کہ پھر ہمارے دور کا، ہماری قوم کا سب سے شقی ترین انسان کون ہے، تو امیر المؤمنین کو جواب دیا نبی کریم نے کہ میری قوم کا اور اس دور کا سب سے شقی ترین انسان وہ ہوگا اے علی جو تمہارے خون سے اپنے تلوار کو رنگین کرے گا. یعنی ابن ملجم کی طرف نبی نے اشارہ کیا. نبی فرماتے ہیں سب سے پہلا شقی حضرت صالح کی ناقے کو مارنے والا ہے، اور سب سے آخری جو شقی ہے، سب سے زیادہ آخری قوم کا جو سب سے بدترین انسان ہے، شقی انسان ہے، وہ ابن ملجم ہے. شقاوت کی اس نے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 13 فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ خدا کے بھیجے ہوئے رسول نے ان سے کہا کہ اللہ کے ناقے کو اس کے پانی پینے کے لیے چھوڑ دو. یعنی یہ جو ہم نے آپ کو ابھی اشارہ کیا، فقال لهم رسول اللہ، اللہ کے نبی نے، یعنی کس نے؟ حضرت صالح نے. حضرت صالح نے قوم سے جو ریکویسٹ کی تھی کہ اسے پانی پینے دیا جائے اور اسے چھوڑ دو، اسے تم نہ ستاؤ. لیکن پھر انہوں نے کیا کہا؟ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. پھر حضرت صالح کی اس ریکویسٹ کو جب انہوں نے نہیں مانا اور انہوں نے تکلیف دی ان کی اونٹنی کو، تو پھر کیا کیا؟ خداوند کریم نے کیا کہا آیت نمبر 14 میں؟ لیکن انہوں نے اس کی تکذیب کی اور ناقے کو، اس کے پیروں کو کاٹ دیا ناقے کے، اور اسے ہلاک کر دیا. لہٰذا ان کے خدا نے انہیں اس گناہ کی بنا پر جس کے وہ مرتکب ہوئے تھے تباہ کر دیا، اور ان کی زمین کو ہموار کر دیا. کن کی زمین کو؟ اپنے نبی کی. اور ان کو کیا کر دیا؟ معبود نے پوری طرح سے برباد کر دیا. آقروہا کے کیا معنی ہے؟ فَكَذَّبُوهَا
हो, फकज़्ज़बू हो, एक देखें अजब सा मसला है ना। आयत नंबर 11 हम देखें तो कज़्ज़बत आया है, फिर आया फकज़्ज़बू हो। नाके को मारा किसने है? एक ने मारा है, ठीक है? क़द्दार इब्न सालिफ ने। लेकिन अल्लाह ने फिर आयत नंबर 14 में ये कहा कि उन सब ने झुटलाया नबी को, और उन सब ने नबी को झुटलाते हुए उस नाके को क्या किया? मार दिया, उसे हलाक कर दिया। आक़रूहा का माना होता है किसी की अस्ल को काट देना, किसी की जड़ को काट देना, ठीक है? उसका माना ये होता है। और बाज़ लोगों ने ये कहा कि यहाँ पे आक़रूहा का माना है जो जानवरों का पैर, यानी नाके का, जो ऊँटनी का जो पैर है, उसका जो नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको उन्होंने काटा था, उसको आक़रूहा कहा जाता है। और इस तरह से एक शकी इंसान ने काटा, लेकिन अल्लाह ने यहाँ पे फ़कज़्ज़बू हो यानी जमा का सिगा इस्तेमाल किया है, प्लूरल इस्तेमाल किया है कि उन सब ने जुटलाया और उन सब ने उस नाके को मारा। क्यों अल्लाह ने यहाँ पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि उन सब ने मारा, उन सब ने हलाक किया? सबसे पहले हम देखें फ़सव्वाहा का माना होता है कि फिर अल्लाह ने उन पर साइक़ा गिराया, उन पर जो बिजली आई थी उनकी तकज़ीब की वजह से। दमदमा का जो माना होता है वो हलाक करने के माना में होता है, या बहुत ज़्यादा अज़ाब देने के माना में होता है, अल्लाह ने उनको दिया। और फिर यही सवाल बार-बार आ रहा है कि जब एक ने मारा था, तो फिर ये सबकी बात क्यों आ रही है, और अल्लाह ये सबके लिए क्यों कह रहा है कि तुम सब ने मार दिया? उसकी वजह ये है कि अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज़ फरमाते हैं कि नाक़े समूद को सिर्फ एक शख्स ने मारा था, सिर्फ एक ने हलाक किया था, लेकिन खुदा ने अज़ाब में सबको शामिल किया और सब पर वो साइक़ा आया, एक चीख सबके ऊपर आई आसमान की जानिब से, और सबको हलाक कर दिया। वो इस वजह से क्योंकि सारे के सारे जो देखने वाले थे वो नाके पर हो रहे ज़ुल्म से राज़ी थे। एक होता है ज़ुल्म करना, एक होता है ज़ुल्म पर राज़ी होना, ठीक है? तो जो लोग राज़ी थे उन पर भी अज़ाब हुआ है। जैसे हम और आप ज़ियारतों के जुमले में पढ़ते हैं ना, लअनल्लाहु उम्मतन क़तलत का, व लअनल्लाहु उम्मतन ज़लमत का, व लअनल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फरज़ियत। उस पर लानत जिन्होंने ज़ुल्म किया, उस पर लानत जिन्होंने कत्ल किया, और उस पर लानत जिन्होंने इस ज़ुल्म को सुना और उस पर राज़ी रहे। चूँकि बाकी लोग जो थे वो इस चीज़ पर राज़ी थे, लिहाज़ा परवरदिगार आलम ने उन लोगों को भी इसमें शामिल किया है कि वो भी इस गुनाह में पूरी तरह से शामिल हैं, और उन पर भी ये अज़ाब नाज़िल होगा। दमदमा हलाक हो गए वो सारे के सारे, एक साइक़ा आया, एक चीख आई थी आसमान की जानिब से, और सबको उसने हलाक कर दिया था। सव्वाहा का माना हमने आपको बताया, साइक़ा यानी बिजली, मौके पर उसका बिजली का माना भी आता है, जो जब आसमान से बहुत ज़्यादा निकलती है। और कभी-कभी ज़लज़ले के माने में भी सव्वाहा का माना लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद अल्लाह ने आखिर में क्या कहा कि हमने उन पर अज़ाब नाज़िल किया। हमने उनको ये सज़ा दी जिन्होंने अपने नफ्स का तज़किया नहीं किया, तरबियत नहीं की, नबी को झुठलाया, उसके नाके को मार दिया, और हमने उनको इस तरह की सज़ा दी है। और आखिर में अल्लाह ने आयत नंबर 15 में कहा, वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। हाँ, हमने ये किया और हरगिज़ हम इस काम के अंजाम देने से नहीं डरते। कौन नहीं डरता? परवरदिगार आलम नहीं डरता। किस काम से? गुनाहगारों को सजा देने से अल्लाह नहीं डरता, उन पर अजाब नाजिल करने से अल्लाह नहीं डरता। क्यों ये लफ्ज अल्लाह इस्तेमाल कर रहा है? क्यों कह रहा है अल्लाह के मैं नहीं डरता अजाब देने से, मैं नहीं डरता सजा देने से? इसलिए कि हमने बहुत बार अपनी जिंदगी में देखा है, बल्कि हमने बार बार अपनी जिंदगी में देखा है, कोई हाकिम होता है, कोई बादशाह होता है, या कोई कौम का बड़ा मनसब वाला होता है जिसके पास बड़ी पोजीशन है,
اور اس پوزیشن پر آنے کے بعد جب اس کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ کسی کو سزا دے سکے، کسی کی غلطی سامنے آتی ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ سزا دینے سے بھی ڈرتا ہے، اور وہ کچھ فساد ہو جائیں گے یا لوگ اس کے مخالف ہو جائیں گے، یا جس نے وہ خطا کی ہے وہ بہت پاور والا ہے، لہٰذا اس کو سزا نہیں دی جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایسے حکمران یا ایسے بادشاہوں کی طرح کسی کو سزا دینے سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ہم وہ ہیں کہ جس کی قدرت، جس کی طاقت، جس کا اختیار پوری دنیا پر احاطہ کیے ہوئے ہے، لہٰذا اللہ نے کہا ہم اس طرح کا عذاب دینے سے بالکل بھی خوف نہیں کھاتے، اور ہم اسی طرح جو گناہگار ہیں ان کو سزا دیتے رہیں گے۔ ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے اس سورے کو میں ختم کروں، اپنی بات کو تمام کروں۔ دیکھیں، بہت خوبصورت بات یہ کہی گئی ہے، تاریخوں میں آیا ہے کہ جس وقت عزیز مصر کی بیوی جو تھی جناب زلیخا، جب یوسف خزانوں کے مالک اور سرزمین مصر کے حاکم بنے تو ان سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد کہا، زلیخا نے کہا، کیا کہا حضرت سے یوسف سے، حرص اور شہوت بادشاہوں کو غلام بنا دیتے ہیں، یعنی بادشاہ ڈرتے ہیں نا، تو یہ کس وجہ سے، حرص اور شہوت بادشاہوں کو غلام بنا دیتے ہیں، اور صبر اور تقوی غلاموں کو بادشاہ کر دیتے ہیں۔ یوسف نے زلیخا کی یہ بات سنی، اور اس بات کو سن کر انہوں نے اس بات کی تصدیق کی، اور ان کو کلام الہی یاد دلایا کہ پروردگار عالم بھی یہی کہتا ہے کہ جو صبر اور شکیبائی اختیار کرے گا، جو تقوی اختیار کرے گا، جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لے گا، وہی کامیاب ہے، اور جو اپنی نیکیوں کو برباد کر دے گا، جو اپنی تربیت نہیں کر سکے گا، جو تقوی اختیار نہیں کر پائے گا، وہ اللہ کی بارگاہ سے محروم ہو جائے گا۔ کتنی خوبصورت باتیں ہیں، انشاءاللہ کہ معبود حقیقی ہم تمام لوگوں کو نفس کا تزکیہ کرنے والوں میں شمار کرے، اور تقوی الہی اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عنایت کرے۔ دعا کرتی ہوں خدا کی بارگاہ میں معبود حقیقی ظہور امام زمان میں تعجیل فرما۔ آنے والی رات شب براءت کی رات ہے، یعنی براءت حاصل کرنے کی رات ہے۔ معبود حقیقی ہمیں گناہوں سے براءت عطا فرما، ہمیں نفرتوں سے، حسد سے، غیبتوں سے براءت عنایت فرما۔ پروردگار عالم ہمیں نار جہنم سے براءت عنایت فرما۔ خداوند کریم، ہم تیری نافرمانی سے براءت چاہتے، اپنی ناراضگی سے ہمیں براءت عنایت کرنا، اور بس تیری بارگاہ میں اتنی ہی دعا ہے کہ تو نے زندگی ایمان پر دی ہے، خاتمہ ایمان پر کرنا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معبود سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درس قرآن مجید کا نذرانہ، 14 معصومین، 12 امام، پنجتن پاک، شہیدان کربلا، اسیران کربلا و یتیمان کربلا، خصوصاً امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں۔ اس کے طفیل میں جو بھی ثواب ہو، جملہ مرحوم مؤمنین والمؤمنات، تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین کی
ارواح کو، اور خصوصاً جو لوگ ہمارے ساتھ اس وقت کلاس میں موجود ہیں، جو بعد میں ہمیں سننے والے ہیں، ان کے تمام مرحومین کی ارواح کو بخشتے ہیں۔ معبود حقیقی مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، مرحومین کو جوار حسین میں جگہ عنایت کرنا۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔